الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں زبر یعنی حرکات، زبر زیر پیش اس میں آتے ہیں. تو زبر ہم نے پڑھا، زیر بھی ہم کل پڑھ چکے، اور آج پھر ہمیں اسی کو ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے قاعدہ، اصول. کوئی بھی چیز اس کے اصول کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، یہ جاننا. تو قاعدہ جاننا بہت ضروری ہے. تو زبر کا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا، زیر کا قاعدہ بھی کل میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. تو آج پڑھ کر آئے ہیں آپ لوگ؟ جی 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 استاد. جی جزاک اللہ. آپ نے السلام علیکم. آپ نے شروع وعلیکم میں السلام. جو آیت پڑھے وہ سورہ جمعہ تھا نہیں کیا استاد؟ جی جی، سورہ جمعہ کے آخری دو رکوع ہے نا، اس کے آخری رکوع کی 3 آیتیں 28ویں پارے کی. جی جی. تو زیر کا قاعدہ ہم لوگوں نے کل پڑھا. آپ لوگ یاد کیے؟ جی جی استاد. جی جی. ساجدہ وسیل، جی جی آپ پڑھنا. سنائیں. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. اس کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچایا جائے. جی ماشاء اللہ، بہت بہتر. اب اگزامپل کے طور پر جب آپ نے تینوں بتا دیا، جیسے زبر کا بھی، زیر کا بھی، پیش کا بھی بتا دیا، تو اب ہم کیسے سمجھیں گے؟ اگزامپل دیجئے کوئی تینوں کا پڑھ کر کہ معروف مجہول کیا ہے. جیسے معروف الف الف با تا پڑھنا چاہیے، مجہول الف بے تے سے بچنا چاہیے. الف با تا تھا، الف بے تے تھے، یہ معروف مجہول نہیں ہے. اب اب ایسا بول رہے یہ نہیں، جیسے اب ہم نے کل بتایا تھا نا کہ الف زبر میں تو کوئی معروف اور مجہول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیر میں ہے، پیش میں ہے. کہ آپ لوگ جانتے ہو اگر شاید، تو جیسے پہلے کے لوگ، جو پہلے کے بزرگ لوگ ہیں، انہوں نے جو قاعدہ پڑھا ہے، تو الف جیسے ہی ہے، با ہے، تا ہے نا، تو جیسے اس کو حمزہ زیر ای نہیں پڑھتے، اس کو حمزہ زیر ای پڑھتے ہیں. اے پڑھتے ہیں. ہاں. جی تو جو یہ اے بے تے یہ ہے، اس طرح کی جو پڑھائی ہے، اس کو مجہول کہا جاتا ہے. ہاں. اسی طریقے سے پیش میں
جیسے ان لوگوں نے ہم اب جو پڑھائی ہے وہ حمزہ پیش او ہے، با پیش بو، تو ان لوگوں نے پڑھا ہے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، اس طرح سے ان لوگوں نے پڑھا ہے۔ اسی طرح سے جی جب وہ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو اسی طرح سے قرآن بھی پڑھتے ہیں، جیسے پڑھنا ہوا تو ایزا جا اکل منافقون، اس طرح سے وہ لوگ پڑھیں گے۔ ایزا، ایزا نہیں پڑھیں گے وہ، ہاں ایزا جا اکل منافقون نہیں پڑھیں گے، تو اس طرح سے مونا پڑھنا، ای کو اے پڑھنا، یہ مجہول ہے۔ اور معروف کیا ہے؟ جو معروف جو صحیح ہے جو بتایا، جیسے اذا جاء المنافقون، آ با جس طرح ہے، ای بی تی سی جی ہی، اس طرح سے او بو تو یہ ہے معروف، اور یہ صحیح طریقہ ہے۔ جی پہلے کے لوگ اتنے مطلب، اب ان کو غلط کہنا درست نہیں ہوگا، لیکن پہلے مطلب اتنی زیادہ پڑھائی لکھائی کو لوگ توجہ بھی نہیں دیتے تھے، اور اتنی لوگوں کو جانکاری بھی نہیں تھی۔ عام انسان تو عام انسان، بلکہ ہم نے مدارس میں بھی پڑھا ہے، مدارس میں بھی ہمارے جو بزرگ استاد تھے، بلکہ اللہ نے ان کو نالج بہت دیا، جانکاری بہت ہے، لیکن انہوں نے بھی وہی پڑھا ہوا ہے، تو پہلے پڑھایا ہی یہی جاتا تھا۔ فرق نہیں کر پائے لوگ کہ عربی اور اردو میں فرق نہیں پڑا۔ ہاں اردو میں آپ، اردو میں کہیں اے بھی ہے، کہیں بے ہے، تے ہے، اردو میں او بو تو اس طرح بھی ہے، لیکن عربی میں نہیں ہے۔ عربی میں صرف او بو تو سو، کہیں بھی عربی میں آپ کو او بو تو نہیں ملے گا، ہاں کہیں بھی اے بے تے اس طرح سے نہیں ملے گا۔ تو عربی اور اردو میں لوگوں نے فرق نہیں کیا، اس وجہ سے وہ یہ غلطیاں ہوئی، لیکن اللہ نے بعد میں لوگوں کو سمجھ لی اور لوگوں نے فرق اس کو کیا، تو اب اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو معروف اور مجہول یہی ہے کہ اے بے نہ پڑھ کر ای بی پڑھا جائے، ہاں مجہول جو ہے وہ مجہول غلط ہے اور معروف صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو پھر اور کوئی؟ فرحانہ، گلفزا، جی سر۔ جی آپ قاعدہ بتائیں گی زیر کا؟ زیر کا، جی 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 الف زیر ای، الف، الف زیر جی یہ تو پڑھا جائے گا، لیکن جیسے اس کا قاعدہ ہے، جیسے لکھا ہوا ہے نا کتاب میں، جی کہ حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کی حرکت کو معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، یہ ہے قاعدہ۔ جی جی تو اس کو یاد کر لیں آپ، اگر آپ نے یاد نہ کیا ہو تو، تاکہ یہ ذہن جی میں یاد رہے بعد میں۔ جی تاکہ پھر جب اس کے تعلق سے ٹیسٹ لیا جائے تو پھر آپ کا درست ہو، اور پتہ چلے کہ ہاں آپ نے سیکھا ہے کچھ۔ جی جی سر۔ تو اس کو یاد کر لیجیے گا۔ خوشی، یس سر۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں زیر کو مجہول سے بچ کے معروف سے پڑھا آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ نے سر نیٹ ورک کی پرابلم ہے یہاں پہ، اس لیے آواز نہیں آتی نہیں نہیں، آواز آپ کی آ رہی ہے، لیکن آپ کی آواز کے ساتھ آپ کے یہاں سے اور بھی چیزوں کی آواز آ رہی ہے۔ ہے۔ جی میں نے وہ بند کر دیا۔ ہاں جی جی تو زیر کا قاعدہ آپ بتائیے۔ مشہور سے بچ کر ہم کو اس کو معروف سے پڑھنا ہے، جیسے جی الف زیر حمزہ زیر آ، با زیر بی، تا زیر تی۔ اگر اس کو ایسے پڑھیں تو حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تی، اس طرح سے پڑھیں تو یہ صحیح معروف، ہوگا یہ یا صحیح غلط؟ کہہ رہا ہے کہ صحیح معروف سے پڑھنا میں مشہور سے بچنا ہاں مجہول سے بچنا ہے، اگر ہم مجہول پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا نا۔ غلط ہو جائے گا۔ جی
پورے قرآن مجید میں، پورے قرآن عربی میں ہے، تو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں مجہول پڑھا گیا ہو، سوائے ایک جگہ کے. اب اس کا الگ قاعدہ ہے، جب آپ قرآن مجید پڑھیں گی تو وہ بتایا جائے گا. صرف ایک جگہ ہے جہاں زیر کو مجہول پڑھا گیا ہے. ہاں، زیر کو، آواز کو مجہول پڑھا گیا ہے 12ویں پارے میں. باقی کہیں ایسا نہیں ہے ہاں کہ مجہول پڑھا گیا ہو. اور کیوں پڑھا گیا ہے اس کی وجہ ہے، بہرحال وہ ہمارے سبق کا موضوع نہیں ہے. تو ہمیں یہ تو قاعدہ آپ لوگ ترتیب سے یاد کریں، ہاں ایسے ویسے نہیں. جیسے یہاں کتاب میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کی حرکت کو معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، اس طرح سے. جی. جی اس کے بعد میمونہ بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آج آپ شاید پہلا دن ہے آپ کا، اب نیا کوئی ہے. جی ہاں، تو آپ کل نہیں تھی، تو آپ کو کل پتہ نہیں تھا. تو ہم ابھی زیر کا یہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں کی بھی اسکرین پہ شو ہوتا ہے کتاب؟ نہیں. جی شو جی ہوتا میں ہوتا ہے سر. جی میرے کو معلوم، تھوڑا بہت معلوم ہے اس کے بارے میں، زیر ہاں، تو زبر جتنا کے. معلوم بتائیے اس کے تعلق سے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، مجبور آواز سے بچے. مجہول اور معروف آپ جانتے ہیں؟ معروف مطلب جلدی پڑے گے، اور ایک ایک کون کھینچی، مطلب ایک انگلی کے اتنے برابر پڑیں گے. جی. معروف ہاں، تو معروف اور مجہول، ہاں معروف اور مجہول کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے جیسے کہ بتایا، آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے حمزہ زیر اے، با زیر بے، تا زیر تے، اے بے تے، اس طرح کی جو پڑھائی ہے اسے مجہول کہتے ہیں. ہاں. جی اور اگر اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تو اس کو معروف کہتے ہیں. اور معروف پڑھنا جی صحیح ہے، جی معروف پڑھنا چاہیے. مجہول پڑھنا غلط ہے. تو یہ معروف اور مجہول ہے. جی جی. ہاں، تو یہ قاعدہ بھی میں بتاؤں گا، اگر سب کو یاد کرنا ہوگا، اور ترتیب سے یہ میں بتا دوں گا لاسٹ میں، تاکہ سب لوگ اس کو یاد کر لیں. جی نازیہ. اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو آپ جس کو بھی میں کہوں وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جایا کرے. نہیں تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں. نازیہ، نشت، فاطمہ. نازیہ آپ نے. آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن جی. کسی کا السلام علیکم. نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نازیہ، آپ السلام اپنا علیکم. یہ میوٹ نہ کریں. باقی لوگ، آپ جو جن کا میوٹ نہیں ہے وہ میوٹ کر دیں، اور کوئی آواز نہیں آنی چاہیے. نازیہ آپ اپنا کال، آپ اپنا جی میوٹ ہٹا دیں. آپ پڑھیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کی آواز کو تھوڑا بھی نہیں کھینچنا، نہ کھینچے. زیر والے حروف میں تھوڑی سی ای کی جھلک ہونی چاہیے، جو انگریزی کے حروف بی سی ڈی ای جی سے ملتی ہو. زیر کی حرکت کو معروف پڑھے اور مجہول سے بچے. جی، پڑھ کر بتائیے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را جی جی زیر ری. بس جی کریے. جی صحیح ہے. اس کے بعد نشاط فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نشت ہے یا نشاط؟
جی ویڈیو آپ اپنے آف کر دیں، ویڈیو نہیں، بس آپ کی آواز کافی ہے. آواز اپنی ساؤنڈ کو میوٹ نہ کریں. وہی ہاں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پڑھیے. زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہ کھینچیں گے. یعنی کہ زیر کی حرکت کو معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے بچنا ہے. جی پڑھ کر بتائیے تھوڑا. جیسے حمزہ ہاں زیر جی. ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، قا زیر قی، دا زیر دی، زا زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، بس فا کریے. زیر زی. جی بہت اچھا، بہتر. اور اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ لوگ سے جب کہا جائے پڑھنے کے لیے تو آپ لوگ بس اپنی ساؤنڈ اور اپنی وائس کو جو ہے اس کو انمیوٹ کر دیجئے. ہاں باقی ویڈیو آپ غلطی سے بھی آن نہ کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ جائے گا، پھر اچھی بات نہیں ہے. ہاں آپ کے لیے بھی مسائل ہیں، سمجھ رہی ہیں آپ سب لوگ. ہوں. جی جی. جی ہاں آواز آپ لوگوں کی کافی ہے سیکھنے کے لیے. مجھے سکھانا ہے، مجھے بتانا ہے، تو میری ویڈیو آپ لوگ تک پہنچ رہی ہے اتنا بہتر ہے، وہ کافی ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی صحیح ہے، وہ تو ایڈٹ ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو خیال رکھنا ہے اس کا، لوگوں کو بہتر ہے. اور اس کے بعد ساجدہ وسیل آپ نے پڑھا؟ جی جی پڑھی ہے استاد. جی تو ٹھیک ہے. ابو عباد. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عباد لکھتے ہیں یا عباد؟ ابو عباد. عباد. جی. جی آپ زیر کا قاعدہ بتائیے اور اس کے بعد پڑھیے تھوڑا، زیر کو باقی لوگ بھی سنیں. زیر کو معروف پڑھنا ہے اور مجہول آواز سے بچنا ہے. جیسے جی حمزہ زیر اے، با زیر بے، اس سے بچنا ہے. اور حمزہ جی زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی پڑھنا ہے. اس جی. کو جی تھوڑا بھی نہیں، زیر کی ہاں آواز نیچے کو جاتی جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ثانیہ فردوس. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیر کا قاعدہ بتائیے. جی حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کی جی حرکت کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچایا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر تی، جیم زیر جی، ہا زیر حی، خا زیر خی. جی ٹھیک ہے. اور مجہول اور معروف کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اس کو کیا سمجھا اس کو آپ نے؟ جی معروف یعنی کہ بی سی ڈی جیسے انگریزی کے الفابیٹس ہیں، اس طرح سے پڑھنے کو معروف کہتے ہیں. اور جی جی. مجہول اے بے طرح سے ہاں پڑھنے سے اس اس طرح کو سے. ترقی کرتے ہیں. جی جی جزاک اللہ. محمد عاطف انصاری. محمد عاطف انصاری. ریحان اختر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आप भी लग रहा है नहीं है। हाँ, एक दो लोग नए हैं जो अभी आज पहले आए हैं। जी। लेकिन एग्जाम दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। जी बताइए, जेर का कायदा बताइए। आवाज जा रही है जी मेरी? जी बताइए। जी, आवाज जी आ जी रही है पढ़िए आपकी। फिर। पढ़ेंगे। जेर, पढ़िए। जी, जी पढ़िए। जेर को मानो पढ़ा जाए और मजबूत आवाज से बचा जाए। जेर की आवाज नीचे को जाती है, जैसे अक्सर लोग पढ़ते हैं हमजा जेर ए। ऐसे बचना है, हमें पढ़ना है हमजा जेर ई, बा जेर बी। जी ठीक है। अब मजहूल और मारूफ, ए बे इस तरह से बचना है ना, और ई भी इस तरह से पढ़ना है। जी जी, जजाकल्ला। जी ठीक है। और कोई जो ना पढ़ा हो अभी? पढ़ने में आप लोग का ही फायदा है। हाँ, नहीं पढ़ने से और सीखने में थोड़ी सी नुक्स रह जाएगी, कमी रह जाएगी। हाँ, पढ़ेंगी, गलतियां होंगी, उसे सुधारा जाएगा, उस दुरुस्त किया जाएगा। सीखने आए हैं तो हर तरीके से ना 100% देने की कोशिश करें। तो यही है जबर जेर का कायदा। लगभग लगभग सभी ने जिससे पूछा गया उन्होंने बताया। हाँ, बस ये है कि किताब में जिस तरीके से लिखा गया था, किताब में जिस तरीके से सेंटेंस लिखा है, ये अल्फाज उस तरीके से नहीं, लोगों ने सही बताया, गलत नहीं बताया, लेकिन एक ही तरीके से सारे लोग याद करते तो ज्यादा बेहतर होता। वैसे बस मकसद ये है कि इसको जहन में बैठा लें कि इसका कायदा क्या है, कि हमजा के नीचे जो हरकत है वो जेर है। जेर की हरकत को मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें। मारूफ क्या है वो आप लोगों को बता दिया गया है, मजहूल क्या है वो आप लोगों को बता दिया गया है। और इसे खींचना नहीं है। जबर का मामला भी वही था, जेर का मामला भी यही है। जेर की आवाज नीचे को जाती है, जैसे हमजा जेर ई। इसी तरीके से ता जेर ती, ज़ाद जेर जी, साद जेर सी, शीन जेर सी। इसी तरीके से काफ जेर की, काफ जेर की। पूरा कहीं से भी उठा लें तो वो की, ई बी ती सी, इस तरह से। और आगे इसको एक और मिसाल देकर बता दिया गया है कि जैसे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, जैसे बी सी डी या जी ई, इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इसकी आवाज़, जेर की आवाज़ उन सबसे मिलती जुलती होगी। ये जेर का कायदा है। तो आप लोग इसको इस कायदे को भी और जबर के कायदे को भी याद कर लें, इस कायदे को भी जहन नशीन कर लें, और इसी तरीके से आगे बढ़ाइए आप पेज। हाँ, नीचे मश्क जो दिया गया है, हमजा जेर ई, बा जेर बी, ई बी, सीन जेर सी, लाम जेर ली, सी ली। इन मश्क को भी इतना करने की जरूरत नहीं है। हम अगर कायदा जान लेंगे तो आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा है तो इसको बस पढ़ते जाइए मखरज के साथ। हाँ, वो सही हो जाएगा। हम पेश का भी समझ लेते हैं। जहां मश्क की जरूरत होगी वहां हम आप लोगों से कराएंगे इंशाल्लाह जरूर। आगे बढ़ाइए, पेश का देख लेते हैं। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस इनकी आवाज में फर्क है। जबर की आवाज ऊपर को जाती है तो जेर की नीचे, और पेश की आवाज आगे को जाती है और इसमें होठ गोल होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है पेश का कायदा। जिनको उर्दू ना आती हो वो पेन वगैरह अगर पास में हो तो पेन वगैरह से लिख लें किसी बुक वगैरह पर, ताकि उसको याद कर लें। पेश का कायदा, हमजा पेश ऊ। हाँ, लिखा हुआ है हमजा के ऊपर पेश की हरकत है। हमजा के ऊपर पेश की हरकत है। पेश की हरकत को मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज से बचें, थोड़ा भी न खींचें। पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, जैसे हमजा पेश ऊ, इस तरह से। हमजा के ऊपर पेश की हरकत है और पेश की हरकत को मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचें, थोड़ा भी न खींचें।
پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، یہ چیز آپ یاد رکھیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، آگے کی طرف، نیچے نہیں، آگے کی طرف، اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش تو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش ہو، اس طرح سے اس کی آواز ہوگی۔ نیچے دیکھیں، اس کا کوئی اور قاعدہ بتایا گیا؟ ہاں آگے بڑھائیے۔ ہاں نیچے لکھا ہوا ہے کہ حمزہ پیش او، با پیش بو، ہاں حمزہ با دونوں کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کی حرکت کو معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو۔ وہی چیزیں دوبارہ یہاں بتا رہے ہیں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، او بو، دال پیش دو، با پیش بو، دو بو، جیم پیش جو، میم پیش مو، جو مو، تا پیش سو، لام پیش لو، سولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، اس طرح سے پڑھ کر اس کو بھلے ہی ہم یہاں مشق نہ کرائیں، لیکن آپ لوگ جب گھر پہ ہوں اپنے یہاں سے جائیں تو پورا جو سبق ہے اس کو ایک بار پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ اسے تو سمجھ جائیں گے، لیکن جب آپ وہی چیزیں بار بار پڑھیں گے تو آپ کے مخارج میں بھی درستگی آئے گی، وہ بھی صحیح ہو جائے گا جی۔ تو اس کو پورا پڑھ لیا کریں ایک بار گھر جانے کے بعد، جیسے یہاں جو مشق جو دیے ہوئے ہیں، حمزہ پیش او، با پیش بو، ہاں او بو، دال پیش دو، ہجے اور متن دونوں طریقے سے۔ ہجے کہتے ہیں کہ جیسے ایک ایک لفظ کو الگ الگ جوڑ کر پڑھا جائے، حمزہ پیش او، با پیش بو، اس طرح سے۔ اور متن کہتے ہیں کہ ایک ساتھ پہلے ہجے کر کے حمزہ پیش او، با پیش بو، پھر اس کو ملایا جائے، او بو، دو بو، جمو، سولو، سودو، پھر اسی طریقے سے آگے ایک پیش کا لفظ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ایک ہاں اور زبر کا، جیسے حمزہ پیش ہا پیش ہو، ہاں واو زبر و ہوا، قاف پیش او، دال زیر دی، خودی، شین زیر شی، را پیش رو، شیرو، اس طرح سے پورا دیا گیا ہے تاکہ زبر زیر اور پیش تینوں کا مشق ساتھ میں ہو جائے جی۔ اور آگے بڑھائیے۔ ہاں بچوں سے پیش والے حرف میں اردو کے لفظ بلبل میں با پیش بو اور ہدہد میں ہا پیش ہو، اور اسی طرح ممکن میں میم پیش مو کی طرح پیش والے حرف کا تلفظ یاد کروائیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جیسے چھوٹے بچوں کے لیے ہے، ان کو حرف پہچاننے میں، زبر زیر پیش پہچاننے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے بار بار چیزیں دی گئی ہیں اور بار بار اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کو یاد کروائیں۔ لیکن آپ لوگ چونکہ بچے نہیں ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آپ کو حرف پہچاننے میں مسئلہ نہیں ہے، اس لیے مشق بھی نہیں کرایا جا رہا ہے، آپ سے زبانی یاد بھی نہیں کروایا جا رہا ہے، بس آپ کو قاعدہ بتا دیا جا رہا ہے۔ آپ ہمیشہ پڑھی ہوئی ہیں زبر زیر پیش، آپ نے الف با تا سب پڑھا ہوا ہے، بس آپ کو مخرج، قاعدہ اور اس کے جو اصول ہیں وہ بتا دیے جا رہے ہیں، آپ کو پہچاننا نہیں ہے۔ ہاں جہاں ضروری ہوگا، جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھا، ابھی آگے ایسی بھی چیزیں آئیں گی جو آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے، تو وہ چیزیں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے نیچے دیا ہوا ہے مشق، کا پیش کو، تا پیش تو، با پیش بو، کو تو بو، سی ہاں صاد پیش سو، ہا پیش تو، فا پیش فو، سوٹو فو، اس طرح سے پورا دیا گیا ہے۔ تو یہ مشق آپ لوگ پڑھ لیں، اس لیے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے مخارج جو ہیں وہ یہاں یوز ہوں گے، استعمال ہوں گے، تو آپ کے مخارج درست ہو جائیں گے۔ اور اس چیز کا دھیان رکھیں، جیسا کہ آپ نے قاعدہ میں پڑھا کہ اس کو نہ کھینچیں، جلدی پڑھیں، کتنا کھینچنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، تو یہ چیزیں دھیان میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے قوتبو، اس طرح سے نہیں، قطوبو، تینوں کو ایک مقدار میں پڑھا جائے گا، سٹوفو، روسولو نہیں، رسولو، قلوتو، فعلو، ہاں۔ پھر نیچے اسی طریقے سے فا زیر فی، حمزہ زبر تا پیش تو، فی تو، یہاں تینوں آ گئے، زبر بھی آ گیا، زیر بھی آ گیا، پیش بھی آ گیا، فی تو، زبوری، ہاں نبو، ہاں سدوسو، قدیرہ، اس طرح سے پورا سب دے دیا گیا ہے۔ تو اس مشق کو آپ لوگ گھر پہ پڑھ لیا کریں جی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھائیے دیکھیں۔ ہاں نہیں نہیں، بس یہ جزم کا یہ پانچواں سبق ہے، ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے، ابھی وہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ ہاں یہ زبر نورانی زیر قاعدہ پیش نہیں جی ہے نہیں کیا اس کا؟ یہ نورانی قاعدہ نہیں نہیں؟ جی جی، نورانی قاعدہ کی طرح ہے، بس اس کا نام محمدی قاعدہ ہے، لیکن اس میں جو چیزیں ہیں وہ نورانی قاعدہ سے ہی ملتی جلتی ہیں، یا صرف وہی ہے، یہ سمجھ لیجیے میرا پاس اس کا جی۔ PDF ڈیلیٹ ہو گیا۔
تو پی ڈی ایف آپ، میں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ وقتاً فوقتاً پی ڈی ایف کو گروپ میں بھیج دیا کریں، تاکہ جن کے پاس ڈیلیٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں. جی. تو یہ زبر زیر پیش آپ لوگوں نے پڑھا. زبر زیر پیش کی آواز میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں، ان کے اصولوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بس یہ یاد رکھیں کہ زبر کی آواز الگ ہے، زیر کی آواز الگ ہے، پیش کی آواز زبر ہے، زیر کی آواز ای ہے، پیش کی آواز او بو، تو اس طرح سے ہے. بس اتنا فرق ہے. باقی ان کے قاعدے میں تینوں کو کھینچنا نہیں ہے، تینوں کو. ہاں، ایک میں نہیں، لیکن آخر کے دو میں، زیر میں اور پیش میں معروف اور مجہول کا خیال رکھنا ہے. ہاں. تو ان سب کو دھیان رکھ کر، اور کھینچنے کی مقدار، ان سب کو دھیان رکھ کر ان سب کو پڑھا جائے گا. ہاں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کسی کو کوئی مسئلہ ہو، جیسے کتابیں، ایک بہن نے کہا کہ میرا پی ڈی ایف ڈیلیٹ ہو گیا ہے. اگر اس طرح کے مسائل کسی کو ہوں تو وہ ہماری جو ایڈمن ہیں ان کو ڈائریکٹ، ان کو پرسنل میں میسج کر لیا کریں، ان کو بول دیا کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو کتابیں بھیج دیں گی. اور جو بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ کو درست کروا دیں گے انشاءاللہ. ایک بہن نے میسج کیا تھا، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ شیخ آپ کی طرح تلاوت کرنا سکھائیں گے. آپ جب مخارج پڑھیں گی اور یہ قاعدہ پڑھیں گی نا، جب اس کو آگے سبق با سبق، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ درست ہو جائے گا، سب کچھ درست ہو جائے گا. اور قرآن بھی انشاءاللہ آپ بہترین پڑھنے لگیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے آواز سے، بہترین آواز سے نوازا ہے. ہاں. تو پھر آپ قرآن سن کر، یوٹیوب وغیرہ پہ اچھے اچھے قاریوں کی قرآن ہے، اچھے اچھے حافظ کی قرآن کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، تو اسے سن کر آپ درست کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سکھایا جائے گا، ہر چیز سکھایا جائے گا. آپ اس کے لیے فکر نہ کریں. جی. تو زیر اور زبر پیش، ان تینوں کا قاعدہ کتاب آپ دیکھ لیں. ہاں، ان تینوں کا قاعدہ. اور جو مسائل جس کو ہو، نہ سمجھ میں آ رہے ہوں، اردو سمجھنے میں مسئلہ ہو، تو آپ ہماری ایڈمن کو پرسنل میں میسج کر دیا کریں. وہ آپ کے جو پرابلم ہوں گی، جو مسائل آپ کے ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس کو حل کریں گی. اور یہ جو میں بتایا اس کو دیکھ لیں. کل اس ویکینڈ کا شاید کل تھرسڈے ہے، تو لاسٹ کلاس ہوگا، تو ہم اس کو پورا چاہیں گے کہ زبر زیر پیش، ہاں، یہ ختم ہو جائے. زبر زیر پیش کا مسئلہ جو ہے، اس کو پڑھ کر پورا کل اس کو اینڈ کر دیں، اور سارے لوگ پڑھ کر آئیں، سب لوگ اس کو پڑھ کر آئیں، تاکہ اس کو کل اچھے سے سمجھ لیا جائے. جی. ٹھیک ہے، وقت تو ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو आपको خیر و عافیت سے رکھے. جی. आप कौन से स्टेट से हैं؟ میں کون سے اسٹیٹ سے ہوں؟ میں تو اتر پردیش. اتر پردیش سے ہوں، فی الحال دوسری جگہ پہ رہتا ہوں.